اسی طرح حدیث پاک جو مشکات المصابیح کی 2 نمبر حدیث ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات کے جواب دیے۔ اس میں پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے، چوتھا قیامت کب آئے گی، اور پانچواں قیامت کی علامات کیا ہے۔ تو اس میں تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ انسان کی کیفیت ایسی پیدا ہو جائے، عبادت یوں کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی، یہ کیفیت صاحب کیفیت کی صحبت میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پڑھنے سے الفاظ تو سمجھ آئیں گے، لیکن کیفیات کے لیے صحبت ضروری ہے۔ تو صاحب کیفیت جس کی صحبت میں رہنے میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اسی کا نام مرشد ہے، اسی کا نام شیخ طریقت ہے، اسی کا نام صوفی ہے۔ اور جہاں وہ ٹھہرتا ہے لوگ اس کی مجلس میں رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مجلس میں رہتے ہیں، اس کی صحبت میں رہتے ہیں، اسے صاحب کیفیت بنتے ہیں، اسی جگہ کا نام خانقاہ ہے۔ تو یہ اس کو طریقت بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، علم اخلاق بھی کہتے ہیں۔ تو سب چیزیں ایک ہی ہیں، وہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تو طریقت، علم اخلاق یا تصوف یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو جو قرآن کریم اور حدیث پاک کو مانتا ہے وہ طریقت کو مانے گا، تصوف کو مانے گا، اور اسی طرح علم اخلاق کو بھی تسلیم کرے گا۔ باقی وہ اپنی طرف سے آدمی غلط چیز کا نام تصوف رکھے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، غلط چیز کا نام طریقت رکھے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ طریقت و تصوف کا جو معنی ہم بیان کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرانا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، اپنے دل میں ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ یہ استحضار ہو جائے کہ جب میں عبادت کرتا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی کا نام تصوف اور طریقت ہے۔ اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔